ہمارا آج کا ٹاپک ہے عذاب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں میں مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دلوں اور کانوں پر مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ دوستو، جب کوئی آدمی جس کے سامنے روشن رستہ ہے، باوجود اس کے کہ روشن رستے پر چلنے کی ترغیب یا دعوت دی جا رہی ہے اور اس رستے پر انعامات و اکرامات کی بارش برس رہی ہے، اس کی اطلاع بھی اس انسان کو دی جا رہی ہے، لیکن وہ روشن راستے کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا تاریک راستے پر چلنا قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا تاریک راستے پر چلنا اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرح نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر روشن راستے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نے از خود وہ راستہ اختیار کر لیا جس راستے پر چل کر وہ عقل سلیم سے بے بہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے اس بات سے منع نہیں کرتے کیونکہ اللہ پاک اس کا عمل قبول کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ روشن راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطانیت کا راستہ ہے۔ آدمی صراط مستقیم سے ہٹ کر تاریکی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ قارئین، انسانی زندگی دو رخوں پر قائم ہے۔ ایک وہ رخ جس کا تعلق رحمانیت سے ہے اور دوسرا رخ اس کا تعلق شیطانیت سے ہے۔ رحمانی رخ پر وہ طرز حکمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم کی صورت میں انسانوں کو عطا ہوا۔ جس انسان کے نزدیک زندگی صرف دنیا یا دنیا کا عیش و نشاط ہے، خود نمائی ہے، وہ خالق سے دور ہو جاتا ہے۔ قلب یا ضمیر اسے برابر اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جو انعام یافتہ ہیں، لیکن بندہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، اور ہر آدمی کو اختیار دیا گیا ہے کہ صحیح یا غلط میں سے ایک راستے کا انتخاب کرے، لیکن مسلسل خیر کی آواز کو نظر انداز کرنے کے بعد جب یہ معاملہ اللہ پاک کے حضور پیش کیا جاتا ہے تو اللہ اس کے ارادے کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اب صراط مستقیم پر چلنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے دلوں پر مہر اس لیے لگائی کہ وہ انسان مثبت راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اللہ نے اس کے ارادہ و اختیار کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آدمی اور جنات با اختیار ہیں اور انہیں نیکی یا بدی اختیار کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اللہ پاک اگر چاہیں تو دنیا میں چوری نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا میں کوئی قتل نہیں ہو سکتا اور کوئی آدمی بے نمازی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ پاک چاہیں تو شیطان کا وجود ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح انسان کے با اختیار ہونے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ غور ضرور فرمائیے گا۔ شکریہ۔